توشہ خانہ کیس میں عمران خان کا آج عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ 28 فروری کو اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عدم پیشی پر پی ٹی آئی چیئرمین کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی تھی۔ حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیے جانے کا امکان۔ عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر کے پیش کریں گے، وزیر داخلہ کا دو ٹوک موقف۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین کی دیوار پھلانگ کر پڑوس میں جانے کا دعویٰ۔ عمران خان کو معلوم ہے جب بھی عدالت میں پیش ہوئے گرفتار ہو جائیں گے، وہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا طنز۔ آصف زرداری نے عمران خان کی گرفتاری وزیر داخلہ کا اختیار قرار دے دی۔ یو ٹرن لینا پی ٹی آئی چیئرمین کی خصلت۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت مہنگائی کے رد عمل کے سوا کچھ نہیں۔ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، عمران خان سے نہیں، جیال رہنما کا موقف۔ مردم شماری پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ سابق صدر آج بہاڑی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی 9 مارچ کو نیب راولپنڈی میں طلبی۔ لاہور کے زمان پارک میں نوٹس وصول کرانے کے لیے آئی احتساب بیورو کی ٹیم ناکام واپس لوٹ گئی۔ مریم نواز کی نوٹس وصول نہ کرنے پر نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید۔ کیا نوٹس وصول نہ کر کے بچ جائیں گے؟ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ باقیات بچا لیں گی؟ انہیں تو اپنی پڑی ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا طنز۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا عمران خان کو مکمل صادق و امین قرار دینے سے انکار۔ ڈان نیوز کے اینکر پرسن عادل شاہ زیب سے گفتگو میں بطور انسان غلط فیصلوں کا بھی اعتراف۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے مل کر عدلیہ میں عمران خان کے لیے لابنگ کا الزام مسترد۔ نواز شریف کی نااہلی کے لیے دباؤ کا دعویٰ بھی جھوٹ قرار دے دیا۔ چیئرمین نیب کو مزید بااختیار بنانے کا فیصلہ۔ ناقابل سماعت مقدمات بند کر سکیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین 21 گریڈ کے سول افسر، لیفٹنٹ جنرل یا میجر جنرل عہدے کے فوجی افسر کو تعینات کیا جا سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترامیم منظور کر لیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کب ہوں گے؟ گورنر غلام علی کی سوچ بچار۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آئندہ 2 روز میں مشاورت کی دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان کی الیکشن ملتوی کرنے کی تجویز پر حکمراں اتحاد کا اجلاس طلب۔ رانا ثناءاللہ نے پی ڈی ایم سربراہ کی تجویز قابل قدر قرار دی تھی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال الیکشن کے لیے سازگار نہیں، وزیر داخلہ نے جے یو آئی سربراہ کی حمایت کر دی۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اداروں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی ڈان نیوز سے گفتگو میں تصدیق۔ تیاریوں کا جائزے کے لیے اجلاس طلب۔ تحریک انصاف کا لاہور میں فیروز پور روڈ سے داتا دربار تک بدھ کو انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان۔ عمران خان کے لیے بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی تیار۔ پی ٹی آئی چیئرمین گاڑی کے اندر سے ہی کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ حماد اظہر نے حکمت عملی بتا دی۔ وزیر اطلاعات سندھ کا وفاقی حکومت کو ریاستی ریٹ قائم کرنے کا مشورہ۔ گرفتاری میں مزاحمت کرنے والوں کو غنڈوں کا نام دے دیا۔ عمران خان پر چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا الزام، پلاسٹر بھی ڈرامہ قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے عمران خان پر محسن کش قرار دے دیا۔ اپنے دور حکومت میں غلط پالیسیوں سے ملک کو تباہ کرنے کا الزام۔ پی ٹی آئی دور کی خارجہ پالیسی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ سندھ میں نئی ملازمتوں اور عارضی بھرتیوں پر پابندی آئے، تمام محکموں کی خالی پوسٹیں ختم کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم کے حکم پر سندھ حکومت نے سرکاری اخراجات میں کمی کا اعلان کر دیا۔ سندھ کابینہ کے ارکان سے 50% گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی۔ سرکاری خرچ پر لنچ اور ڈنر بھی ممنوع۔ محکمہ خزانہ سندھ نے پالیسی گائیڈ لائن جاری کر دی۔ سانحہ سبی میں شہید ہونے والے 9 اہلکاروں کی پولیس لائن کوئٹہ میں نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہداء کے لواحقین کو اضافی معاوضہ دینے کا بھی اعلان۔ اسلام آباد میں 2 روزہ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا آغاز۔ دہشت گردی کے خطرات، دہشت گردوں کو سرمایہ کی فراہمی روکنے اور پاک افغان سرحد محفوظ بنانے کے اقدامات ایجنڈے میں شامل۔ امریکی وفد کی سربراہی قائم مقام کوارڈینیٹر انسداد دہشت گردی کرسٹوفر لینڈبرگ کر رہے ہیں۔ دوحہ میں کم ترقی یافتہ ممالک کی کانفرنس کا آغاز۔ دنیا کو غربت اور غذائی قلت کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نے کم ترقی یافتہ ممالک کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ پاکستان دوحہ پروگرام آف ایکشن کے الفاظ کی بھرپور حمایت کرتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ جلد طے پانے کا امکان۔ عالمی ادارے کا $1.1 ارب کے معاہدے کی حتمی تاریخ دینے سے گریز۔ آئی ایم ایف نمائندے نے زر مبادلہ ذخائر بہتر کرنے کے لیے پاکستانی اقدامات کی تائید کر دی۔ بجلی پر مستقل سرچارج گردشی قرضے کا علاج قرار۔ نیپرا نے بجلی صارفین پر $3.39 فی یونٹ اضافی سرچارج لگانے کی منظوری دے دی۔ مارچ سے جون تک صارفین سے 76 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ یہ الیکٹرک پر اطلاق نہیں ہوگا۔
इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी, 54 पैसे कम होकर 277 रुपये 92 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 100 रुपये सस्ता। अमरीकी करेंसी 279 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 97 पॉइंट्स इजाफे से 41,434 पॉइंट्स पर बंद। ECC ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 और जांच का कोटा मुकर्रर। 7वीं मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए की ज़मीनी ग्रांट भी मंजूर। मेयर कराची के ओहदे के लिए सियासी तलखी बढ़ने लगी। हाफिज नईम का जियालों पर रीकाउंटिंग की आड़ में धांधली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम किया। पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी तस्लीम किया जाए। सईद गनी ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गवर्नर सिंध ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरी बदअमनी की वजह करार दे दिए। खराब मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुआशी इमरजेंसी की तजवीज़ की भी हिमायत कर दी। लाहौर में एक ट्रैफिक एहलकार 3000 गाड़ियों पर नज़र रखने का जिम्मेदार। 16 साल में गाड़ियों की तादाद 16 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई। ट्रैफिक एहलकारों की तादाद सिर्फ 3000। सड़कों पर ट्रैफिक रवां रखना दुश्वार हो गया। बहावल नगर के इलाके मंजनाबाद में आइस फैक्ट्री से गैस के खराज के बाइस 10 अफराद की हालत गैर। मुतासरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टीवी, रेडियो, स्टेज और फिल्म के मारूफ अदाकार कदी खान कैंसर के हाथों जिंदगी हार गए। 80 साल उम्र पाई। कनाडा के अस्पताल में जेर इलाज थे। वहीं नमाज जनाजा और तदफीन होगी। बेशुमार फिल्मों और टीवी ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। अंधेरा उजाला ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। सदर और वज़ीर आज़म का कदी खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बरतानवी शाही खानदान में नाराज़ी ख़त्म करने की कोशिशें। बादशाह चार्ल्स ने ताजपोशी की तकरीब में शहजादा हैरी और अहलिया मेघन को शिरकत की दावत दे दी। बकिंगम पैलेस में फ्लैट देने की भी पेशकश। रावलपिंडी में PSL का टाकरा। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्स का 164 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। विमेन लीग के नुमाइशी मैचेस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। अमेज़ॉन्स और सुपर वुमेन टीमों का इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन। ट्रॉफी की रोनुमाई। लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद भी जारी। कमेंट्री पैनल में डैनी मॉरिसन, वक़ार यूनुस समेत PSL में फ़राइज़ अंजाम देने वाले तमाम कमेंटेटर्स शामिल। चमकते दमकते अकीक, नीलम और ज़मरुद, रंगीले पुखराज और कीमती पत्थरों की बहार। इस्लामाबाद में नुमाइश सजी तो नायाब पत्थरों की दिलदादा ख़वातीन भी उमड़ आए। सनत के फ़रोग़ के लिए काबिशों की तारीफ। और लाहौर के जश्न बहारा में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। लोक मौसीकी की धुनों, शाहिद लोहार की जुगनी और धमाल पर शुरा झूम उठे।